السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود آیت 69 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، جا کا معنی آپ جانتے ہیں آنا ہوتا ہے، اور بلا شبہ آئی رسولنا، رسول انبیاء اور پیغمبر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد فرشتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے، نہ ہمارے کس کی طرف؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، بالبشرا، بشارت، خوشخبری اردو کا لفظ ہے، خوشخبری کے ساتھ یا خوشخبری لے کر، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قالو، انہوں نے کہا، سلاما، سلام ہو۔ تو کتنی خوبصورت ابتدا ہے، سلامتی کی دعا کے ساتھ، جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ پیارے سے پیارے الفاظ بڑھتے جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بھی مزید بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح جواب دینے والا بھی۔ اگر ذہن میں رکھ کے یہ کہا جائے کہ نیت یہ ہو کہ یا اللہ اس میرے بھائی بہن کے جان مال عزت آبرو سلامت رہیں، تو مزہ ہی نہیں آ گیا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہیلو ہائے ہائے ہائے۔ امید ہے آپ جو ہماری دعائیں ہیں نا، جو خوبصورت انداز میں ہماری ملاقاتیں ہیں، اسی کو آپ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے سلامتی کی دعا کے ساتھ انہوں نے کہا، اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ قال، اور جواباً آپ نے فرمایا، سلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ ایک نبی کی بھی سنت اور فرشتوں کا بھی یہ طریقہ۔ فما لبثا، پس دیر نہ کی، لبثا کا معنی ہوتا ہے کہ دیر نہ کی، جلدی کی، یعنی پس ما نہیں، لبثا پس دیر نہ کی، ان کے جا لے آئے، یا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں جات، اور یہاں ہے جا کیا لے کے آئے؟ بعجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، حنید، پکا جو بھنا ہوا ہوتا ہے، پیارا سا پکا ہوا۔ بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سنت ابراہیمی بھی ہے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کی بڑی موٹیویشن کی ہے، ترغیب دی ہے، اور اس سے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اور محبوب کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے ہمسایہ کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب کریم اپنے مہمانوں کی تعظیم، تکریم اور ان کی آرائش اور آسائش کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگر ٹائم ہوتا ہے تو ہم وضاحت میں احادیث بھی سنیں گے۔ فلما، پھر جب، یعنی بھنا ہوا گوشت آ جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ رات دیکھتے ہیں، ایدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہم ان کے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے رسل کی طرف، ان فرشتوں کی طرف۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصلو، نہیں بڑھ رہے، یعنی آگے نہیں ہو رہے، پہنچ نہیں رہے کھانے کی طرف، الیہ، اس کی طرف، پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا، اور پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، نکرہ یعنی ہوتا ہے کہ اجنبی خیال کیا، جیسے ہوتا ہے اسے پہچانا نہیں، سمجھا نہیں یہ کون ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، جیسے کھٹکتا ہے بندے کے ذہن میں۔ وَأَوْجَسَ، اور دل ہی دل میں کرنے لگے، وَأَوْجَسَ، اور دل ہی دل میں محسوس کرنے لگے، منہم، ان سے، خیفہ، اندیشہ، خوف جیسے اردو کا لفظ ہوتا ہے، ڈر جیسے ہوتا ہے، تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور ان سے دل ہی دل میں اندیشہ کرنے لگے یا خوف محسوس کرنے لگے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، لا تخف، خوف نہ کیجیے، اردو کا لفظ ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط،
ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. ارسلنا ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے. ارسال کرنا اردو کا لفظ ہے نا، بھیجنا. وامراتہ اور آپ کی اہلیہ. امرا عورت کو کہتے ہیں، مراد ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمہ کھڑی تھی. فضاحکت یہ بھی اب بہت یوز ہوتا ہے، مسکرانا، ہنسنا. فضاحکت وہ ہنس پڑی. جب بندہ خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہی ہے نا. بس وہ ہنس پڑی. کس سبب سے ہنس پڑی؟ فبشرناہا تو ہم نے اس کو خوشخبری دی، بشارت دی. کس چیز کی؟ اسحاق کی. ابھی وہ پریگننٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. دیکھو فرشتوں کو بھی پتا تھا اور بشارت بھی دی. غیب صرف اس وقت تک غائب ہوتا ہے جب صرف اللہ کے ہاں ہو، اس کو کہتے ہیں غیب پہ ذاتی. اور جب اللہ اپنی عطا سے جیسے انبیاء اعظام کو دیتا ہے، غیب کی بہت ساری خبروں سے وہ آشنا ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی پتا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں ہوتا ہے، تو اسی ٹائم وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ اس کی ایج کیا ہے، زندگی کیا ہے اور رزق وغیرہ، شادی کس سے ہوگی. یہ ساری یہ غیب کی خبریں ہیں نا، تو فرشتوں کو بھی اللہ بتا دیتا ہے. بہرحال اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کس کی خوشخبری دی؟ حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی. جو پاس ہی کھڑی تھی وہ آس پڑی. اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسحاق کا جو ان کے پوتے تھے، ابھی بیٹے کی اور بہت دور کی خبر بھی دی. یعنی اس بیٹے کی پوتے کی خبر دی، یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور حضرت اسحاق کے بعد کس کی خبر دی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. قالت حضرت سارہ کہنے لگی یا ویلتا، وای حیران ہوتا ہے نا بندہ. ویل تو کہتے ہیں ہلاکت کو، لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم عورتیں اکثر بولتے ہیں، ہاں یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہتے ہیں نا. تو خوشی کے سبب وہ فرمانے لگی یا ویلتا، بہت حیران ہوئی. وای حیرانی. آلدو، کیا میرا بچہ ہوگا؟ کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب عورت کو بچے کی خوشخبری ملتی تو وہ کتنی زیادہ خوش ہوتی ہے. باپ بھی خوش ہوتا تو ہے، لیکن ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو ایک اس ایج میں جب توقع بھی نہ ہو، کہا کہ کیا میں بچہ جنوں گی. وَأَنَا عَجُوز، عاجز کی جمع عجائز ہوتے ہیں، بڑھیا یعنی ضعیف ہو چکی. وَأَنَا عَجُوز، حالانکہ میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شیخا، بعلی کہتے ہیں شوہر کو، ہسبینڈ کو. میرا جو خامند ہے، شیخ فانی آپ جانتے ہیں، شیخ بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا میاں یہ بھی بوڑھے ہیں. ایج تو بہت زیادہ تھی نا. آپ کی ایج مبارک 90 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے. ایک تو لکھا ہوا ہے 100 سال، بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے 120 سال. بہرحال ان سے تو بڑے تھے. یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر وہ بھی شیخ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے اس ٹائم. ان ھذا لشیء عجیب، بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، کیا آپ حیران ہوتی ہو، آپ سمجھتے ہو یہ عجیب و غریب بات ہے. من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، و برکاتہ اور اس کی برکتیں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھرانے والو. فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، یا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم سب پر، اے ابراہیم کے گھر والو، گھرانے والو. اہل بیت، گھر والوں، یہاں پہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں. اب حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی، وہ اہل بیت میں شامل تھی، تو پھر محبوب کریم کی بیویاں اہل بیت میں ضرور شامل ہیں، ہے نا، شامل ہیں. بیویاں، بچے سب اہل بیت میں شامل ہیں. اگر بیوی کو نکال دیا جائے، ذرا اپنا امیجن کیجئے، آپ کو اگر شوہر فیملی سے نکال دے، یہ نہ کہ میرے گھر والے، یہ باہر والی ہے، تو کیا آپ اس کو کھانا بھی بنا کے دیں گے؟ کیا آپ کے دل میں عزت ہوگی؟ نہیں. اہل بیت کہا جاتا ہے گھر والے، اس میں گھر والی بھی شامل ہوتی ہے جو زیادہ افضل ہوتی ہے. گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والا
گھر والی. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہر طرح سے اور بڑی بزرگی والا ہے اور بڑی شان والا ہے، بزرگوار ہے. فلما پھر جب ذہبا دور ہو گیا، ان ابراہیم روع کہا جاتا ہے خوف کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، وہی خوف جب بنا ہوا گوشت دیا، ہاتھ آگے نہیں کیا ان فرشتوں نے تو انہوں نے اجنبی محسوس کیا تھا، وہ بات ہو رہی ہے. جب خوف دور ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ یہ کون ہیں، فرشتے ہیں. وجاءتہ البشریٰ، اور انہیں خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، ایک نہیں دو مل گئی تھی. یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑنے لگے، جیسے ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں. باتیں کیسے کہ ایک جگہ ہم نے پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے پتا چلا کہ قوم لوط ابھی تباہ ہونے جا رہی ہے، تو فوراً عرض کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ اگر ان میں اتنے لوگ ہوں ایماندار تو تبھی، تو نے کہا نہیں، تب عذاب نہیں آئے گا. تو ان کم کرتے گئے کہا ایک بھی، تو وہ فرمانے لگے فرشتے جو ہیں، ہاں جی اگر ایک بھی ہو تو فوراً حاضر دماغ تھے نا، فرمانے لگے کہ حضرت لوط جو ہیں، تو بتایا وہ بچا لیے جائیں گے، باقی قوم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے گی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بندہ بولتا وہاں پہ ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اور بولنے والے کو بولنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اور یہاں پہ تعریف رب کریم فرما رہا ہے کہ ان ابراہیم لحلیم، بے شک جو میرا ابراہیم تھا نا، وہ بڑے علم والے تھے، وہ بڑے بردبار تھے. بردبار کو حلیم کہتے ہیں، بردبار کو آپ جانتے ہیں کہ جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اس کو کہا جاتا ہے حلیم، بردبار. اواہ، رحم دل، جو دوسرے لوگوں کی غم خاری میں ہوتا ہے نا، آہو بلب کرتے رہنا، رحم دل ہیں. اور پھر کیا ہیں، منیب ہیں، رجوع کرنے والے، جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب رہتے ہیں. یہ ہے تعریف کن کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تحمل والے، نرم دل، رجوع کرنے والے، کون کر رہے، رب کریم. یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض، رہنے دیجیے، ہوتا ہے نا اعراض کیجیے، چھوڑیے، انہاذا، اس بات سے، انہ قد جاء امر ربک، آ گیا تیرے رب کا حکم، وہ عذاب کی بات، اس بات کو رہنے دیجیے، بے شک تیرے رب کا حکم، جو بات طے تھی وہ ہو گئی. قسمت کی بھی تو 3 اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ جو بس ہوتی ہے تو ٹلتی نہیں ہے، جو تقدیر مبرم ہوتی ہے تو ٹلتی نہیں، پھر خاصوں کی زبان بھی ان کے بارے میں کھلتی نہیں، یعنی وہ بولتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ، آتیہم، ان پر آ کر رہے گا، عذاب، یعنی ایسا عذاب ہوگا جو غیر مردود، اردو کا لفظ ہے رد کرنا، دور کرنا، یعنی نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا ان سے عذاب، یعنی پھیرا نہیں جائے گا. بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور ان پر عذاب آ کر رہے گا، اور وہ عذاب ان سے پھیرا نہیں جائے گا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سارہ کو خوشخبری کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ہاجرہ کی تو اولاد تھی، تو یہاں پہ کلیئر کر دیا کیا کہ حضرت سارہ جو اتنی ایج والی تھی، 90 ایئر کی تھی، ان کو خوشخبری دی ان کے اولاد کی، نہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری دی. اور آپ جانتے ہیں کہ باپ سے زیادہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نا. یہاں پہ یہ بھی دعا ہے کہ مولا کریمہ، جس طرح تو نے حضرت خلیل کی زوجہ کو خوشخبری دی، اسی طرح جن کی اولادیں نہیں ہیں، اسپیشلی میری بہن پہ بھی تو کرم فرما، ان کو بھی صاحب اولاد فرما. بے شک تو کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گی. اب یہاں پہ تو ساری عورتوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ پاک اگر ان کو دے سکتے ہیں اپنے پیارے پیارے لوگوں کو، تو ان پیاروں کے صدقے انشاءاللہ تعالی
جو بے اولاد ہیں ان کو بھی یقیناً دے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. اسی طرح حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی. اور قوم لوط بہت ساری برائیوں، اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی. کون کون سی برائیاں وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. اور بچڑا، اس کا گوشت آپ بھی شوق سے کھایا کریں، کیونکہ یہ دیکھو ایک نبی وہ بھون کے اور اس طرح خاطر تواضع کر رہے ہیں. انبیاء کرام بہت زیادہ خاطر تواضع کرنے والے، اتنے مصروف ہونے کے باوجود. اور آپ کو بتاؤں کہ نہ ہم کسی کو دے سکتے، نہ کوئی ہمارا کھا سکتا ہے. بس جس کا رزق جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہیں سے ملتا ہے. مہمان خوش نصیبوں کے گھر ہی آیا کرتے ہیں، اور کھانے کی نیت سے کہ کسی کے گھر جا کے کھائیں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں 3 دن بندہ مہمان ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی آپ جائیں تو ایسا نہیں کہ اگلوں کو بھی تنگ کریں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ گیا آپ کی طرف تو آپ کے جو ہے نا ماتھے پہ پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور تقدیر کے بارے میں نے بتایا تھا، تقدیر کی 3 اقسام ہیں: مبرم حقیقی اور معلق ماض اور معلق شبیہ بہی مبرم. یہ تینوں اقسام ہیں. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بالکل بھی ٹلتی نہیں ہوتی، یہ بالکل بھی ٹلتی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہماری قسمتوں، ہمارے بچوں کی قسمتوں کو، سب کی قسمتوں کو ہمیشہ بہت ہی اچھا رکھے. اللہ آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو بہت ساری عزتیں دے، بہت ساری کامیابیاں دے. جو ہمارے معاونین ہیں ان کے لیے بھی اسپیشلی دعا ہے کہ مالک ان سب پہ بھی خصوصی رحم فرما، کامیابیاں دے، عزتیں دے، شانوں کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے.